ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ قبلہ کو آواز دینے سے پہلے مسدس کا ایک بند حاضر کر رہا ہوں کہ میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر۔ بارگاہ ابوالفضل عباس علیہ السلام میں پیش فرما رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر، میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر، میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر، یہ تعارف بھی عیاں کرتا ہے میری توقیر۔ میں ہوں آقائے جہاں اور میرا آقا شبیر، تو ہمت تشنہ لبی جرت احساس ہوں میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں۔ میرے سینے میں جمع فاتح خیبر کی امنگ، سنگ کو موم کرے ہم تو کبھی موم کو سنگ، زندگی لمحوں میں ہو جائے گی بے دینوں کی تنگ، بھول جاؤ گے ابھی رستم و سہراب کی جنگ، ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے۔ آئیے انہی اشعار کے سائے میں نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں، جس ذی وقار عالی مقام شخصیت کا حسن انتخاب عمل میں آیا ہے، میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ منبر پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ شورى کی آیہ کریمہ حضرت مولانا جاوید صاحب قبلہ کی حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شوق اور خواہش تو یہ تھی کہ ہندوستان کے
افاضل سے، طلاب سے، اساتذہ سے ایک ملاقات ہو جائے اور قریب سے ان کا دیدار ہو جائے، مگر مولانا نے اس کو اور نورانی تر کر دیا ذکر سیدہ کے ذریعے۔ اور کیونکہ مجلس کے حوالے سے میں پاکستانی طلاب سے معذرت کر چکا تھا، تو اب ایک ایف آئی آر مجھ پہ کٹنے والی ہے کہ آپ کا کوئی ہندوستان سے زیادہ تعلق ہے، کہ ہمیں آپ نے منع کر دیا اور آپ وہاں جا کے مجلس پڑھائے۔ تو طے یہ ہوا کہ بہت ہی مختصر سا چند کلمات ذکر مصیبت کے بیان کر کے پھر گفتگو ہو، باتیں ہوں اور ملاقات ہو۔ لیکن بہرحال میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھ دی، اور آیت کا دسترخوان بہت وسیع ہے، اس پر جو معارف اور مفاہیم ہیں وہ بہت زیادہ گہرے اور وسیع ہیں، تو یقیناً ان کی طرف بھی نہیں جانا اور صرف ترجمہ اور مفہومی ترجمہ اور ایک رواں الفاظ میں چند الفاظ کے ذریعے سے اپنی بات کو یوں شروع کروں کہ اللہ صاحبان ایمان کو اور صاحبان کردار کو بشارت عطا کر رہا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان کردار بھی ہیں، صاحبان ایمان بھی ہیں، اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، وہ بشارت ہے اللہ ہی پہنچائیں گے مصطفیٰ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لعنت اللہ کی ہوتی ہے بھیجتے رہے بیٹھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں بھی بشارت نبی کے ذریعے سے اللہ کی پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرے حبیب، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی تو سے مطالبہ نہیں ہے جو کچھ میں نے کیا اس کے عوض، بلکہ اگر ہے تو یہ ہے کہ قربہ سے محبت کرو۔ قربہ یہاں مطلق ہے، اللہ کے قربہ مراد ہے کہ مصطفیٰ کے قربہ مراد ہے۔ یہ الجھن ہی دور ہو جائے گی کہ رائل فیملی معاذ اللہ بنا کر گئے، بعض مستشرقین نے یہ بات بھی کی، اور یہ والی گفتگو ہی ختم ہو جائے گی کہ اپنے خانوادے کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ اللہ کے الوارہ ہے، نبی کہہ رہے ہیں، تو جہاں مصطفیٰ کے قربہ مراد ہو سکتے ہیں، اللہ کے قربہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے قربہ ظاہر ہے یہ سب ہم سب کی کوشش یہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں قربۃ اللہ، روزہ رکھ رہے ہیں قربۃ اللہ، ہر کام ہمارا ہم سب اللہ کے قربہ بننا چاہتے ہیں۔ اور بات ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں قربہ بننے کی، کچھ کو اللہ نے قربہ بنایا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جنہیں اللہ نے قربہ بنایا ہے وہ یہی ہے، کوئی ثابت کرے کہ سیدہ سے زیادہ اللہ سے کوئی قریب ہے، آئے مثال کے مولا علی سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہے۔ اور قریب ہونے کا تو یہ حسن اور یہ جمال کے اصحاب آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی کے گھر سے صبح کے وقت سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کو منور کرتا ہے، ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے، واہ 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 واہ، میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور آسمانوں کو منور کرتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا کمال ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں نور نظر آتا تھا، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے تھے، ایک سلوات ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ جب مولا کائنات تشریف فرما ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ میرے اصحاب پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں سے ایسے نور ساطع ہوتا ہے اور وہ آسمانوں کی طرف جا کر آسمانوں کو منور کرتا ہے، یہ نور کیسا ہے؟
میرے مولا علی نے فرمایا کہ جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، واہ 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 واہ، سیدہ کے مصلی سے یہ نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فوراً جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے کہ جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو اللہ عرشیوں سے پوچھتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ واہ 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 واہ۔ عرش کے مکین کہتے ہیں، عرش کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں زمین پر ایسے نور نظر آ رہا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پہ چاند نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ جی۔ بحث اور عنوان بہرحال بہت وسیع ہے، اور بی بی کے عنوان سے تو آپ سب افاضل تشریف فرما ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، مطالعات آپ کے بھرپور ہیں۔ یہاں پر بات کو میں روک دیتا ہوں اسی منزل پر کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ سیدہ کے مصائب کا باب بہت ہی کردناک ہے، بڑا عجیب ہے۔ بی بی کا ایک نام ہے اور 9 لقب بیان ہوئے ہیں۔ فاطمہ نام اور القاب بی بی کے 9 بیان ہوئے ہیں۔ ان 9 القاب میں 2 لقب بی بی کے عجیب مصیبت کا بیان ہے۔ ایک لقب ہے مستحدہ، ایک لقب ہے مقہورہ۔ بی بی کا لقب مقہورہ بھی بی بی کی مصیبت کو بیان کرتا ہے، اور بی بی کا لقب مستحدہ بھی بی بی کی مصیبت کو بیان کرتا ہے۔ مقہورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سے لوگوں نے مل کے ظلم کیا۔ صدائے بلند ہے اللہ کو جو سبابت فرمائے۔ مقہورہ جس پہ بہت سے لوگوں نے مل کے ظلم کیا۔ آمادہ ہے نا رونے کے لیے؟ دیکھیے اللہ ساری مسجد گھر کو جلا دے۔ سیدہ نے جب فریادیں کرنا شروع کی نا، بابا کو آوازیں دینا شروع کی، تو ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ لوگ موڑ موڑ کے جانے لگے الا 10، مگر 10 لوگ باقی، اور ان 10 لوگوں نے جب دروازے کو آگ لگائی۔ کبھی غور تو کریں کہ مدینے میں جو دھواں ہوتا ہے نا، یہ چولہے کے جلنے کا دھواں نہیں ہے، یہ مدینے میں زہرا کے دروازے کے جلنے کا دروازہ بھی معمولی نہیں ہے۔ جس دروازے میں سرکار کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، جس دروازے میں ملک الموت رک کر اجازت مانگتا ہو، جس دروازے کی قدر و منزلت جبریل جانتے ہو، اس دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ اور جب آدھا دروازہ چل گیا، نیم سوختہ دروازہ، شخص نے اپنی لگت سے جب اسے گرایا، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اسے لگت مار کے گرایا تو سیدہ دروازے کے نیچے کہتا ہے ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ دروازے کے نیچے، میں پیر رکھتے رکھتے رہ گیا کیونکہ اس بی بی کی عظمت کو، مگر وہ مجھے عظیم مجھ پر غالب آیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھتے رکھا، میرا پیر رکھنا تھا تو ایک آواز آئی فضا مجھے سنبھالو۔ یہ ہے ایک عنوان مقہورہ کا۔ اور مستحدہ کا کیا عنوان ہے؟ لغت میں اہل علم بیٹھے، لغت میں مستحدہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے بچے کو اس کے سامنے نہر ہے۔ جب اونٹنی کے بچے کو اونٹنی کے سامنے نہر ہے تو کچھ عرصے بعد ہی روتے روتے مر جاتی ہے، اور اس طرح میں فاطمہ زہرا کو کہا۔ میں ہاتھ جوڑ کر سیدہ کی مقدس پاک کا سوال مانگا، بی بی آپ کا کون سا بچہ آپ کے سامنے مر گیا؟ کون سا بچہ ہے جو آپ کے سامنے مانگا گیا؟ اور جب نہیں آواز آئی میرا محسن میرے میرے حسن کو جب زہر دیا گیا تو میں اپنے بچے کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی رہی، اور کربلا کے میدان میں تو حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے کبھی زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی اے حسین میری گود میں آ جا، اور مولا فرماتے تھے امام کا یہ امتحان ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حضرتانوں، ایک مشہور اردو زبان ایک خطیب ہے، ایک عالم ہے، ان کا بیان تھا کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں اور معاملہ مچاتے ہیں اور طوفان مچاتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، بی بی پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ ہم نے انہیں 40 کتابیں کھول کھول کے دکھائیں کہ یہ ہمارے بڑوں کی کتابیں ہیں، آپ ہمیں نمبر پورا کہیں کہ آپ کرے ہیں جنہوں نے یہ روایات لکھی ہوئی ہیں کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا۔ مولانا جب میں تیاری کر رہا تھا ان کتابوں کو پڑھ رہا تھا انہیں جواب دینے کے لیے، تو چند کتابوں میں ایسی روایتیں میں نے پڑھی جو ہمارے بزرگ علماء نے نہیں۔
بی پہ گزرنے والے حالات اہل سنت کی علماء نے جس مدار سے بات لکھی ہے، ایسے دو شیعہ علماء نے لکھے من جملہ ایک روایت انا قد رفضا فلان بطن فاطمہ، فلاں نے سیدہ کے شکم پر لات اٹھائی ہے، اللہ اکبر، حتیٰ اسقطت محسنہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محسن شہید ہو گیا۔ اور ایک روایت فرائد السمتین میں علامہ الجوینی نے بڑی عجیب لکھی ہے، وہ روایت لکھتے ہیں جسے ادب فنائے مقربان میں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ عجیب روایت لکھتے ہیں کہ سرکار دو جہاں ایک دن تشریف فرما تھے اور بی بی سامنے سے گزریں تو بی بی کو دیکھ کر نبی رونے لگے، تو بی بی کو دیکھ کر روتے ہوئے نبی سے ایک صحابیہ نے، ایک اور بی بی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اپنی فاطمہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اما ابنتی فاطمۃ الزہرا فانہا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین وہی بضعۃ منی وہی نور عینی وہی ثمرۃ فؤادی وہی روح التی بین جنبی وانی لما رأیتها، جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں ذکرت ما یصنع بہا بعدی، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میری فاطمہ پر میرے بعد کیا گزرے گی، کأنی بہا، اور گویا میں اس کے ساتھ رہوں گا، وقد دخلت الذل بیتہا، اس کے گھر میں ذلت داخل ہوگی، اس کے گھر میں ایک ذلیل ترین وجود داخل ہوگا، قد دخلت الذل بیتہا وانتہکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گا، وغصبت حقہا، جو اس کے حق کو غصب کرے گا، ومنعت ارثہا، جو اس کے ارث سے اسے محروم کر دے گا۔ اس کے بعد کا جملہ تو سخت جملہ ہے، وکسرت جنبیہا، جو اس کی پسلیاں توڑے گا، جو میری فاطمہ کی پسلیاں توڑے گا، واسقطت جنینہا، جو اس کے بچے کو مارے گا، وہیا تنادی یا محمدہ، وہ پکارے گی بابا، وہیا تنادی یا محمدہ فلا تجاب، مگر کوئی اسے جواب نہیں دے گا، وتستغیث فلا تغاث، وہ بار بار مدد کو پکارے گی مگر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ میری فاطمہ روتے روتے مر جائے گی، وہ قیامت میں ملے گی تو اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، بابا تمہاری امت نے میرا یہ حال اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، صاحب خانہ کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ سرزمین نجف یہ سرزمین علم و تقوی ہے، یا اللہ کچھ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حسین